نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 53، 54 اور 55۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو تین باتیں فرعون سے کیں اس موقع پر۔ پہلی بات یہ کہ ہم یقیناً تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سلامتی ہے اس کے لیے جو سیدھی راہ کی پیروی کرے گا، اور تیسری بات یہ کہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے گا، روگردانی کرے گا، اس شخص کے لیے عذاب ہے۔ تو فرعون نے سن کر ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے جس پر ایمان لانے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اور روگردانی کی صورت میں جس کے عذاب سے تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی اور پھر اس کو راہ بھی دکھائی، اس کی رہنمائی بھی فرمائی، یعنی ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کی صورت بنائی، پھر ہر چیز کے بقا کا سامان کیا اور ہر مخلوق کو اس سامان کے استعمال کی راہ بھی سجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال کے جواب میں مختصر مگر جامع بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ رب کون ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا۔ جس طرح بچہ گہوارے میں آرام کرتا ہے، اسی طرح زمینی مخلوق زمین پر سکون حاصل کرتی ہے۔ زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی گئی ہے کہ ہر زندہ اور مردہ کے کام آتی ہے۔ سورۃ مرسلات میں ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زندوں اور مردوں کے لیے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسی زمین پر چلتا پھرتا اور کاروبار کرتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو یہی زمین اسے اپنے دامن آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین پر چلنے کے لیے مختلف راستے بھی بنا دیے تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کر سکو۔ زمین ایسی ٹھوس اور ہموار چیز ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں۔ کوئی کھردری یا پلپلی چیز نہیں جس پر بیٹھنا، چلنا، قدم رکھنا ناممکن ہو۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے راہیں بھی نکالی ہیں، خشکی اور تری میں، فضاؤں اور پہاڑوں میں آمد و رفت کی راہیں بنائیں تاکہ انسان ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچ سکے اور زمین کی تمام پھیلی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا ہے۔ آسمان کا لفظ بلندی، فضا، بادل، چھت اور اوپر فضا میں نظر آنے والی جو سطح نیلے رنگ کی نظر آتی ہے، ان سب کے لیے سما کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر فرماتی ہیں کہ سما سے مراد بادل ہیں۔ اللہ رب العزت سمندروں سے بادلوں کے ذریعے پانی اٹھاتے ہیں اور پھر ہواؤں کے دوش پر
بادل سفر کرتے ہوئے چلتے ہیں، جہاں پر بارش برسانا مقصود ہوتا ہے ہوائیں وہاں تک بادلوں کو لے جاتی ہیں، اور پھر جس مقدار میں اللہ رب العزت نے پانی اس علاقے تک پہنچانا ہوتا ہے اسی مقدار کے مطابق پانی اتار دیا جاتا ہے۔ سمندروں کا پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا، نمکین ہوتا ہے یا کڑوا اور کھاری ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کو دیکھیے کہ جب وہ بادل کی صورت میں سمندروں سے اٹھتا ہے اور ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے جب وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں برسانا مقصود ہوتا ہے تو وہی پانی جو کڑوا تھا، کھاری تھا، نمکین تھا، قابل استعمال نہیں تھا، جب وہ بادلوں سے اور ہواؤں سے گزر کے آتا ہے اور انسان تک پہنچتا ہے تو وہی پانی پھر شفا کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور پانی میٹھا بن جاتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم اپنی کمال حکمت سے اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کا کچھ حصہ برف کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے، بعض حصہ زمین کی تہوں میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور کہیں فوری ضرورت کے لیے چشمے اور ندی نالے جاری کر دیے جاتے ہیں، جس سے کہ زمین سیراب ہوتی ہے اور پھر اس سے پھل، اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان کی اپنی ضروریات جو پانی کی ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو جو پانی برف کی صورت میں منجمد ہو چکا تھا تو وہی پانی پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بہتا ہے اور انسان کی سال بھر کی ضروریات کے کام آتا رہتا ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے اس سے مختلف قسم کے پودوں سے طرح طرح کی چیزیں نکالی، مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف خاصیتوں کے درخت اور پودے نکالے جس سے پھل، سبزیاں اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کُلُوا، اسے خود کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ سورۃ عبس میں فرمایا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ باغات جو پیدا کیے انگور، زیتون اور کھجور کے، فرمایا تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے بھی۔ جانور بھی اللہ رب العزت نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان خود کو جانوروں کا مالک سمجھتا ہے، حالانکہ ہر چیز کے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ جانور تو انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے زمین کی پیداوار میں ان کا بھی حق رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہی پیدا فرمائی ہے۔ جانوروں اور نباتات کو انسانوں کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور خود انسانوں کے متعلق فرمایا انما خلق الانسان للآخرہ، کہ انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دائمی اور ہمیشہ کی فلاح اور کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے تو کہا ہے نا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شمع کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ تو یہاں پر دلائل دیے گئے ہیں، انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقا اور ترقی کا سامان کرنا، زمین کو قابل رہائش بنانا، اس میں راہیں نکالنا، آسمان سے پانی برسانا، اس سے پھل پھول اور گھاس پیدا کرنا، یہ اللہ کے سوا کس کا کام ہے؟ کسی کی ان میں سے کسی چیز میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ بس معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہی ذات ہی عبادت اور اطاعت کے لائق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر یہ خاصیت اس کی اولاد میں نسل در نسل آ رہی ہے،
اور مٹی سے پیدائش کی دوسری توجیہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی غذا کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کے کھانے پینے کی تمام اشیاء زمین کی پیداوار ہیں۔ غذا کھانے سے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے مواد پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز خون ہے جو جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر اس کو مطلوبہ غذا فراہم کرتا ہے، اور پھر مادہ تولید بھی زمین سے حاصل کردہ غذا سے پیدا ہوتا ہے جس سے نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کو زمین یعنی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم اسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ انسان مر کر مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے کو زمین میں دفن کرنا ہی فطری امر ہے۔ انسانی وجود کو پرندوں کی خوراک بنا دینا یا آگ میں جلا دینا غیر فطری فعل کہلاتا ہے، اور مرنے کے بعد زمین ایک شفیق ماں کی طرح انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو فرمایا اے انسانو، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آیت منکرین قیامت کے اس شبہ کا جواب بھی ہے جو دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تم پہلے بھی مٹی میں ملے ہوئے تھے، پھر کیسے زندہ ہو گئے؟ پس جس طرح پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد اور مٹی میں مل جانے کے بعد پھر زندہ کریں گے۔ ان کا خیال ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا اور وجود کے ذرات بن جائیں گے، کچھ ذرات ہواؤں میں اڑ گئے، کچھ پانی میں بہہ گئے، کچھ ذرات کدھر چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، تو پھر ان کو یکجا کیسے کیا جائے گا؟ تو یہاں پر بتایا کہ تمہیں پہلے بھی تو بنایا ہے۔ انسانی وجود کے اندر خون بنتا ہے، غذا انسان کھاتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے مادہ تولید بنتا ہے۔ اب انسان جو کھا رہا ہے وہ ایک ہی زمین اور ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھا رہا۔ وہ اگر اخروٹ افغانستان کے کھا رہا ہے تو بادام وزیرستان کے کھا رہا ہے۔ وہ اگر آم ملتان کے کھاتا ہے تو وہ خربوزہ دامانی علاقے کا کھاتا ہے۔ گندم امریکہ کی کھا رہا ہے تو وہ دوسری چیزیں دوسرے ملکوں کی استعمال کر رہا ہے۔ پوری زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں کو جب وہ حاصل کرتا ہے تو ان کے ذرے ذرے کے اندر وہ غذائیت ہوتی ہے جو انسان کے لیے خون بناتی ہے انسان کے جسم میں، اور پھر اسی خون سے مادہ تولید بنتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان گویا کہ بکھرا ہوا تھا ذرات میں، کوئی ذرا امریکہ میں تھا تو کوئی افغانستان میں، تو کوئی وزیرستان میں، اور کوئی پنجاب میں، تو کوئی سندھ میں۔ تو سارے ذرات کو یکجا کر کے اللہ رب العزت نے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوچتا غور و فکر کرتا عقل رکھنے والا زندہ جیتا جاگتا انسان بنا دیا، پیدا کر دیا، عقل و شعور عطا فرما دیا۔ جب پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے ذرات کو یکجا کر کے انسان کو ایک صورت عطا کر دی تو کیا اس کے لیے دوبارہ انسان کو بنانا اور ذرات کو یکجا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی میت قبر میں رکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پڑھا منہا خلقناکم، یعنی ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی قبر میں ڈال دی۔ پھر دوسری مٹھی مٹی کی بھری اٹھائی اور فرمایا وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ یہ پڑھ کر مٹی ڈال دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مٹھی مٹی کی اٹھائی اور پھر فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے قبر پر مٹی ڈالنا، جب قبر میں مردہ دفن کیا جا رہا ہو تو 3 مٹھیاں اس طریقے سے ڈالنا کہ پہلی مٹھی بھر کر اور یہ کہنا منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹھی بھر کر مٹی کی وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری مٹھی مٹی کی بھر کر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ کر ڈال دیں۔ اس کو مستحب لکھا گیا ہے، فرض و واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی کر لے تو ثواب پائے گا، نہیں تو گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی، بعد از موت کسی اللہ کے نیک بندے کی اس سے خواب میں ملاقات ہوئی تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو وہ کہنے لگا بہت گھبرایا ہوا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا، میرے پاس نیکیاں کوئی خاص نہیں تھیں، ڈر رہا تھا، نہ معلوم میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا میرے بندے گھبراؤ نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمیں بہت پسند آئی ہے اور اس نیکی کی برکت سے آج ہم تیری مغفرت کیے دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے عرض کیا میرے پروردگار میری کون سی ایسی نیکی ہے، میں نے تو ایسی نیکی کوئی کی ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا کام تو میں نے نہیں کیا، میرے تو چھوٹے موٹے اعمال تھے، وہ بھی پتہ نہیں میں کیسے کرتا رہا، کون سی نیکی آپ کو پسند آئی؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تیرے ایک دوست کی وفات ہوئی اور اس کی وفات کے بعد تو اس کے جنازے کے ساتھ چلا، نماز جنازہ تو نے پڑھی، اور جب تیرے دوست کو دفن کیا جا رہا تھا تو نے بڑی محبت سے خلوص کے ساتھ اپنی دوست سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تو نے مٹی کی 3 مٹھیاں یہ آیت پڑھتے ہوئے اس قبر میں اپنی دوست کی قبر میں ڈالی تھیں۔ تو تیرا اپنی دوست کی قبر پر محبت سے اس طرح مٹی ڈالنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس کی برکت سے ہم تیری مغفرت کیے دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عمل چاہے مستحب ہو، معمولی سا عمل ہو، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ معلوم کون سی نیکی ہماری اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔